ہوگی۔ دراصل یہ قرآن جس زبان میں ہے انسانوں کی زبان یہی ہے، یہ ہم انسانوں نے اپنی زبان تبدیل کر دی ہے۔ اللہ نے فردن فردن حساب رکھا ہے، جس طرح اکیلے پیدا ہوئے اسی طرح اکیلے حساب کتاب دینا ہے۔ قرآن میں ابراہیم کی مثال اسی لیے ہے کہ اگر بالفرض کبھی آپ ابراہیم کی طرح تنہا ہو جائیں، باپ بھی مخالف، حکومت بھی مخالف، معاشرہ بھی مخالف، پھر بھی آپ کے پاس مضبوط دلیل ہے تو آپ اس پر ڈٹے رہیں گے ہوگی۔ دراصل یہ قرآن جس زبان میں ہے انسانوں کی زبان یہی ہے، یہ ہم انسانوں نے اپنی زبان تبدیل کر دی ہے۔ ہم اس قرآن کو کیسے سمجھیں؟ تو اس کے لیے ایک اہم سوال تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن عربی میں ہی کیوں دیا۔ اس سے اگر سوال کریں کہ کیا آپ نے کبھی اس ہدایت والی کتاب القرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے، تو جواب یہی ملتا ہے کہ کیا کرے، یہ ہماری زبان میں نہیں ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ان سب میں تین باتیں مشترک ہیں۔ نمبر ایک نیچر یعنی عادت و اعتبار، نمبر دو افزائش نسل کا طریقہ کار، اور نمبر تین زبان۔ آپ ایسے ہی زبان ہے، مرغی کی زبان ساری دنیا میں ایک ہی جیسے کر کے، یہ نہیں کہ کہیں جا کر وہ ٹیٹیں اور میمے اور پہ کچھ ہو جائے، ایسا ہے ہی نہیں۔ جس طرح ہر شخص کا رنگ الگ ہے اسی طرح ہر شخص کی زبان بھی الگ ہونی چاہیے تھی، ورنہ یہ آیت جھوٹی ہو جائے گی۔ السلام علیکم، تمام احباب کو سلام۔ خصوصاً آصف بھائی نے جو یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے گروپ میں ایک دلچسپ گفتگو چل رہی ہے اور عربی گرامر سے قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی صحیح ہو رہی ہے، جو نہایت علمی کام ہے۔ میری کم فہمی یا کم علمی کے باعث چند سوالات ذہن میں آ رہے تھے جو پیش خدمت ہیں۔ نمبر ایک، ہم خارجی اپنی تمام کوششوں سے گرامر کے ذریعے قرآن کا صحیح ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن 10 سے زائد عرب ممالک اور ان میں رہنے والے کروڑوں عربی جاننے والے جن کی مادری زبان بھی عربی ہے کیوں مروجہ ترجمہ اپنائے ہوئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی عربی، اگر آپ اسے عربی زبان نام دے رہے ہیں تو بھی دنیا کے کسی خطے میں نہیں بولی جاتی۔ اس وقت دنیا میں جو عربی بولی جا رہی ہے وہ میرے علم کے مطابق کم از کم 37 یا 38 طرح کی عربی ہے۔ یہ سب کے سب قرآن سے الگ ہیں، قرآن والی عربی کہیں بھی نہیں بولی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ آ جائے کہ دنیا کیا سمجھ رہی ہے، اللہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں۔ اللہ نے فردن فردن حساب رکھا ہے، جس طرح اکیلے پیدا ہوئے اسی طرح اکیلے حساب کتاب دینا ہے۔ دنیا کیا کر رہی تھی اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ تلک امۃ قد خلت لہم ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ وہ ایک ماخذ والے ہیں، ایک امت ہے جو گزر چکی، تو انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے، تم جو کماؤ گے وہ تمہارے لیے۔ تو ہمیں اس سے تو غرض ہی نہیں ہے کہ دنیا سمجھ رہی یا نہیں سمجھ رہی، کیا کچھ کر رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن میں اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اتبعوا الی دین ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے دین کی اتباع کرو جو یکسو تھا، یعنی ابراہیم جس نظام پر یکسو تھا اس کی اتباع کرنا ہے۔ اور ابراہیم کیا دلیل سے بات کرنے والا، تو جو دلیل سے بات کر سکے ہمیں اسی کی اتباع کرنی ہے، چاہے دنیا کرے یا نہ کرے۔ قرآن میں ابراہیم کی مثال اسی لیے ہے کہ اگر بالفرض کبھی آپ ابراہیم کی طرح تنہا ہو جائیں، باپ بھی مخالف، حکومت بھی مخالف، معاشرہ بھی مخالف، پھر بھی آپ کے پاس مضبوط دلیل ہے تو آپ اس پر ڈٹے رہیں گے اور دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ وہ جو آگ جلائیں گے، وہ معاشرتی آگ ہے، وہ لکڑی کی آگ جلا کر نہیں ڈالا گیا تھا، تو وہ آگ کو اللہ خود ہی ٹھنڈا کر دے گا، یعنی اللہ کے احکامات کے آپ دلیل کے تحت ہوں گے تو وہ خود بخود ٹھنڈی ہوگی اور سلامتی والی بن جائے گی، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اب آ جائیے کہ ہم اس قرآن کو کیسے سمجھیں؟ تو اس کے لیے ایک اہم سوال تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن عربی میں ہی کیوں دیا، جبکہ یہ آخری اور مکمل کتاب ہے، تو اسے عربی میں ہی کیوں دیا؟ انگلش میں کیوں نہیں دے دیا کہ آج کی انٹرنیشنل زبان تو انگلش ہے؟ اس سے پہلے ہو سکتا ہے انٹرنیشنل زبان فارسی رہی ہو، اس سے پہلے انٹرنیشنل زبان پتہ نہیں کون سی تھی، شاید عربی رہی ہو۔ لیکن بہرحال انٹرنیشنل زبانیں بھی جب ہی تبدیل ہوتی ہیں جب سپر پاور اس زبان کی بولنے والی ہوتی ہے۔ آپ جب بھی دیکھ لیں انٹرنیشنل زبان جو بنی ہے تو اس وقت کی جو دنیا کی سپر پاور ہوتی ہے اس اپنی زبان کو رائج کرواتی ہے۔ ایسے ہی جب اللہ کا نظام نافذ ہوگا تو اللہ نے جو زبان دے رکھا ہے یعنی قرآن کی زبان یہی رائج ہوگی۔ دراصل یہ قرآن جس زبان میں ہے انسانوں کی زبان یہی ہے، یہ ہم انسانوں نے اپنی زبان تبدیل کر دی ہے۔ اب ہم قرآن کو کیسے سمجھیں؟ یعنی جب بھی صرف گروپ کی ہماری بات نہیں ہے، آپ عام مسلمانوں سے یا عام اس فرد سے جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس سے اگر سوال کریں کہ کیا آپ نے کبھی اس ہدایت والی کتاب القرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے، تو جواب یہی ملتا ہے کہ کیا کرے، یہ ہماری زبان میں نہیں ہے، اس لیے ہم اسے خود سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے۔
غور کریں تو کیا یہ دنیا بھر کے انسانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ اللہ نے ایک قوم کی زبان میں کتاب دے کر اسے تا قیامت تک کے لیے ہدی للناس کہہ دیا، جبکہ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ تم پر دھاگے برابر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے جتنا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ایسی بہت سی آیتیں ہیں، لیکن میں بطور مثال ایک آیت صرف ابھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 44 ہے، یعنی 10 کی 44۔ تو بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، اور لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے ہیں، اپنی نفسیات پر ظلم کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعی زبان انسانوں کی نہیں ہے، پھر اللہ نے اس زبان میں ہدایت کی کتاب دے دی، تو اس سے بڑھ کر اللہ سے بڑھ کر تو کوئی ظالم ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے ظالم اللہ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ قطعاً غلط ہے۔ اب یہ سوچئے کہ جو زبان عربوں کے علاوہ دنیا بھر کے انسان، یعنی ہر غیر عربی یا جس کو آپ اجمی کہتے ہیں، اس کی زبان ہے ہی نہیں، اور اس میں کتاب دے کر قیامت تک کے لیے اسے مکمل ضابطہ حیات اور ہدایت کی کتاب کہے، تو کیا یہ ہم سب پر بڑا ظلم نہیں ہے؟ جبکہ اللہ کہیں بھی اپنے آپ کو ظالم کہتا ہی نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اب آپ تھوڑا سا فلسفیانہ طور پر اگر جائزہ لیں تو دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ان سب میں 3 باتیں مشترک ہیں۔ نمبر 1 نیچر یعنی عادت و اعتبار، نمبر 2 افزائش نسل کا طریقہ کار، اور نمبر 3 زبان۔ آپ اس کو مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے جیسے آپ مرغی لے لیں، تو مرغی کی جو فطرت ہے، جو عادت اعتبار ہے، ٹھونگے مار کر کھانا اور وہ اس طرح چننا، پیر سے پکڑنا، تو یہ دنیا بھر کی مرغیوں کا یہی حال ہے، یعنی کہ کسی خطے میں الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح افزائش نسل کا طریقہ کار جو ہے، پاکستان میں جس طرح مرغی انڈے دے کر بچے پیدا کرتی ہے، اسی طرح دنیا بھر کے ہر مرغی ایسے ہی کرتی ہے، کوئی پروسیجر اس کا چینج نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی زبان ہے، مرغی کی زبان ساری دنیا میں ایک ہی جیسے کر کے، یہ نہیں کہ کہیں جا کر وہ ٹیٹیں اور میمیں اور پہ کچھ ہو جائے، ایسا ہے ہی نہیں، ہمیشہ ایک جیسا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ انسان کی زبان ہر جگہ مختلف ہو جاتی ہے؟ کیا کبھی اس پر غور کیا ہے؟ جبکہ انسان کو اللہ آخری مخلوق کہہ رہا ہے۔ اب اس کے لیے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 دیکھ لیجیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تمہارے رب نے ملائکہ کے لیے کہا، یعنی قوت مدد کے لیے کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ کیا چیز ہے؟ ہمارے اردو میں جو خلیفہ مطلب لیا جاتا ہے کہ وہ نائب ہے، تو بھائی اللہ کو کسی نائب یا قائم مقام کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ چھٹی پر جاتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند، اور نہ ہی وہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ خلیفہ کا مادہ ہے خلف سے، خے لام فے، اور خلف کہتے ہیں پیچھے کو۔ تو اللہ نے کہا کہ زمین میں سب سے پیچھے ہم بنا رہے ہیں، تو یہ جو انسان سب سے آخر میں پیدا ہوا ہے، اور اس کو اللہ نے خلیفہ کہا، سب سے پیچھے آنے والی مخلوق۔ تو کیا اللہ نے انسان کو جو یہ آخری مخلوق ہے، تو یہ 3 باتیں مشترک نہیں دی تھیں؟ یعنی عادات و اعتبار، افزائش نسل کا طریقہ کار اور زبان۔ اب دنیا بھر کے آپ انسانوں کا جائزہ لیں تو عادات و اعتبار ایک جیسا ہی ہے، افزائش نسل کا طریقہ کار دنیا بھر کے انسانوں کا ایک جیسا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان کی زبان ہر خطے میں مختلف ہو جاتی ہے؟ ہر 1000-5000 کلومیٹر یا ایک مخصوص خطے کے بعد زبان مختلف ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک زبان نہیں دیا تھا؟ اب ہمارے یہاں عام طور پر جو لوگ روایت سے قرآن سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 22 کو کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، بلندیوں اور پستی کا بنانا، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، والوانکم، اور تمہارے رنگ کا اختلاف، ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اسی میں ضرور علم والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ نشانی ہے۔ اور یہ جو اختلاف ہے، اب رنگ کا اختلاف، والوانکم، اس کو تو ساری دنیا مانتی ہے کہ کوئی 2 انسان ایک جیسا نہیں ہے۔ السنتکم، جو زبان، اگر ہم اس زبان کو سمجھ لیں، جو ہمارے یہاں مروجہ زبان کو زبان کہا جاتا ہے، جیسے اردو، انگلش، فارسی، عربی، تو پھر دنیا کے ہر شخص کی زبان الگ ہونی چاہیے تھی۔ ایسا ہے نہیں۔ جس طرح ہر شخص کا رنگ الگ ہے، اسی طرح ہر شخص کی زبان بھی الگ ہونی چاہیے تھی، ورنہ یہ آیت جھوٹی ہو جائے گی۔ تو ایسا ہے نہیں۔ یہ جو السنتکم ہے، یہ زبان کیا ہے؟ یہ لب و لہجہ۔ مثال کے طور پر آپ 10 افراد، 10 دوست ایک کمرے میں بیٹھے ہوں، اور ایک اس کا 11واں دوست
باہر آ کر کھڑا ہو جائے تو وہ صرف آواز سن کر بتا دے گا کہ یہ کون بات کر رہا ہے. اسے جاننے کی ضرورت نہیں کہ اندر آ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لب و لہجے سے اس زبان کے لب و لہجے سے سمجھ لے گا. یہ ہے اللہ نے کہا زبان مختلف. آپ دنیا کے کسی دو شخص کا ایک جیسا لب و لہجہ نہیں استعمال کر سکتے, لا نہیں سکتے. نقالی تو کر لیں گے لیکن پکڑے جائیں گے, کہیں نہ کہیں آگے پیچھے ہو جائے گا. نقالی کرنا الگ سی چیز ہے, لیکن ایک جیسا لب و لہجہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے. میری آواز آپ مجھ سے کبھی نہیں بھی ملے ہیں جو لوگ, تو آواز سنتے ہی پہچان جاتے کہ جی یہ ڈاکٹر شہاب بات کر رہے ہیں. اسی طرح حمزہ نثار جب بات کر رہا ہوتا تو آواز سنتے ہی فوراً پہچان لیتے حمزہ نثار ہے, کبھی اس سے ملے نہیں, کبھی دیکھا نہیں ہے. تو یہ ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. تو اللہ نے اس زبان کو کہا مختلف ہونا. یہ جو اختلاف السنتکم والوانکم ہے, یہ زبان اور رنگ کا فرق یہ ان معنوں میں ہے. اللہ نے انسان کو ایک ہی زبان دیا تھا, اور جو زبان اللہ نے دیا اسی زبان میں اس نے اپنی ہدایت کی کتاب دی. اب یہ ہوا کہ زبانیں کیسے مختلف ہو گئی. نہیں, ہم اس قرآن والے عربی سے, جس کو آپ عربی زبان کہہ رہے ہیں, حالانکہ عربی زبان کا معنی میں نہیں ہے. اللہ نے جو عربی اور عجمی کہا ہے قرآن میں, تو عربی اس کو کہتے ہیں جس میں اتنی فصاحت و بلاغت ہو کہ اس میں نہ کچھ اضافہ کیا جا سکے اور نہ کچھ اس میں کمی کی جا سکے. یعنی جس میں رتی برابر کچھ ڈالنے کی بھی گنجائش نہیں اور نہ نکالنے کی گنجائش ہے. تو اس کو اللہ نے عربی کہا ہے. اسی لیے قرآن کا اگر کوئی ایک لفظ بھی آگے پیچھے کرتا ہے, زیر زبر پیش کے ساتھ بھی الگ کرتا ہے, وہ پکڑ میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر پاکستانی الگ کرے گا, سعودین پکڑ لیں گے, سعودین الگ کرے گا, یمنی پکڑ لیں گے, یمنی الگ کرے گا, ہندوستانی پکڑ لیں گے. دنیا کے ہر خطے میں ہر جگہ لوگ پکڑ لیں گے کہ یہ قرآن والی بات نہیں ہے. اس کا ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہونے سے فوراً وہ پکڑ میں آتا ہے. اس لیے اس کو عربی کہا گیا ہے. اور عجمی کا مطلب یہ کہ جس میں گنجائش ہے, آپ اس میں کچھ ڈال بھی سکتے ہیں, کچھ نکال بھی سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کی جو صحیح ستہ ہے یہ بھی تو عربی میں ہے, بخاری ہو, مسلم ہو, یا ترمذی ہو, یا نسائی ہو, لیکن ان کی عربی ایسی ہے کہ اس میں ڈالتے بھی رہتے, نکالتے بھی رہتے. خود کہتے ہیں یہ ضعیف ہے اور یہ مضبوط ہے, اور یہ جو ہے وہ مصدوق راوی ہے, یہ فلاں ہے. وہ خود ہی کیٹیگری بناتے رہتے ہیں. خود اس میں کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ غلط آ گیا, اسے ہم نہیں مانتے ہیں. مکمل حدیث کو تو کوئی ایک شخص نہیں مانتا ہے. پوری حدیث میں سے کچھ انکار کرتے ہیں, کچھ کو مانتے ہیں. مکمل حدیث کو ماننے والا کوئی ایک شخص نہیں دنیا میں. اگر کوئی ایک بھی بتا دے, وہ لے آئے کہ اس حدیث کو مکمل مانتے, وہ میرے سامنے آ جائے, میں اس کتاب سے اس کو پکڑ لوں گا. دعوے سے کہتے ہیں کہ ایک حدیث کو ماننے والا دنیا میں کوئی ایک شخص نہیں ہے جو مکمل حدیث کو مانتا ہو. تو ایسا تو ہے ہی نہیں. تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو زبان ہے یہ ہم انسانوں نے ہی تبدیل کی ہے. اور جب انسانوں نے تبدیل کیا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ اصل الفاظ بھی اس زبان میں موجود ہیں. بہت سارے تبدیل کیا لیکن اصل الفاظ موجود ہے. اسی لیے اللہ نے شرط بھی رکھا کہ افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو. جیسے ہی آپ تدبر کرتے ہیں آپ اس کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں, آپ اس کی معنی کو سمجھ جاتے ہیں, آپ اس کے فہم کو سمجھ جاتے ہیں, اللہ کے احکامات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. کہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ اپنے فہم کی غلطی ہے, اللہ کی غلطی نہیں ہے. اب آپ آئیے کہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ انسانوں نے زبان کیسے الگ کر دیا ہے, اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک بستی ہے جس میں سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں. وہ بستی مکمل امن و سکون میں ہے اور انتہائی خوشحال ہے. اچانک اس میں چند طاقتور افراد سرکشی کا شکار ہو کر اس کے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس بستی میں اپنی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں. تو فرما بردار افراد انہیں یاد کراتے ہیں کہ اللہ نے صرف حاکمیت کا کہا ہے, اپنی حاکمیت کا کہا ہے, ہم تمہاری حاکمیت تسلیم نہیں کر سکتے. اب ان سرکش لوگوں نے رزق کے وسائل پر قبضہ شروع کر دیا. خود بغیر کچھ کیے آرام سے بیٹھ گئے اور کمزوروں کو اپنا تابع کر کے ان سے محنت و مشقت کروانا شروع کر دیا. اور اس پر پھر اللہ کے فرما برداروں نے یاد کروایا کہ اللہ نے رزق کو کھلا رکھنے کا کہا ہے. مما رزقناہم ينفقون, اللہ نے کہا جو ہم نے رزق دیا ہے, سامان نشون دیا, اسے کھلا رکھو. تم قبضہ کیوں کر رہے ہو, او مملکین, تم اس میں ملکیت کا دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوگا اور امن تباہ ہو جائے گا. لہذا اب ان جابر اور سرکش لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھپانا شروع کر دیا. لیکن کیونکہ اللہ کی کتاب سینوں میں محفوظ ہوتی ہے تو اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی. بالآخر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آج سے الفاظ کا نعم البدل یعنی کوڈ ورڈ سے استعمال کیا جائے. اس طرح الفاظ کے ہیر پھیر سے نعم البدل الفاظ ایک زبان کی صورت اختیار کر گئی اور وہ 2 یا 3 نسلوں میں یہ بگڑی ہوئی زبان رائج ہو گئی. اور یوں اللہ کی کتاب سامنے ہونے کے باوجود لوگ اب اسے سمجھ نہیں سکتے, اور یوں اللہ کی حاکمیت ختم ہو کر لوگوں کی حاکمیت قائم ہونا شروع ہو گئی. کیونکہ ہر خطے میں ایسی کوشش ہوئی اور انسانی کوشش کیونکہ پوری دنیا میں یکساں نہیں ہو سکتی, لہذا ہر جگہ ایک نئی زبان ایجاد ہو گئی.
اسی کو قرآن میں یوں کہا گیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، یہ سورہ نمبر 95 آیت نمبر 4 اور 5، سورہ 3 کی 4 اور 5۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو خوب اچھائی پر قائم کیا، خوب حسن کارانہ طور پر قائم کر کے دیا، پھر اس نے اسے رد کیا تو پستی میں، انتہائی پستی میں گریا۔ ایک جگہ اللہ یہ بھی یاد دہانی کراتا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 دیکھ لیں، 9 کی 69 69، یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وفزتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ تو تم سے پہلے لوگوں کی طرح وہ تم سے قوت میں بہت سخت تھے اور مال اور اولاد میں زیادہ تھے، یعنی وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ تم سے قوت میں بھی زیادہ شدید تھے، سخت تھے، اور مال اور اولاد میں بھی وہ کثیر تھے، زیادہ تھے۔ بس انہوں نے اپنے پیدا کرنے پر فائدہ اٹھایا، تم بھی بس اپنے پیدا کرنے پر فائدہ اٹھاؤ جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں نے اپنے پیدا کرنے پر فائدہ اٹھایا تھا، اور تم بھی دل لگی کرو ان لوگوں کی طرح دل لگی۔ یہی لوگ ہیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضبط ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں وہی خسارہ والے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے تو جگہ جگہ یہ ہدایت کر دی ہے کہ ہر انسان کو اپنا جواب دینا ہے، کوئی دوسرے کسی اعمال کے جواب دہ نہیں ہے، ہمیں خود سمجھنا ہے، خود عمل کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ہماری زبان میں کتاب ہی نہیں دیا تھا، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی کمزوری تھی کہ انہوں نے زبان تبدیل کر دیا، لیکن ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس پر تدبر نہیں کر رہے، سوچ فکر نہیں کر رہے، غور نہیں کر رہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے اور اللہ کے احکامات کو سمجھ جائیں گے۔ اچھا، اب یہ ہمارے خاص طور پر بر صغیر جیسے انڈیا، پاکستان، سری لنکا، برما، بنگلہ دیش وغیرہ، ان کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ یہاں انگریزوں کے قبضے سے پہلے فارسی بولی جاتی تھی، مگر انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں اردو زبان کو رائج کروایا، جو کہ آگے 2 سے 3 نسلوں میں مکمل طور پر چھا گئی، اور فارسی زبان معاشرے میں معدوم ہو گئی۔ اب محدود چند افراد ہی فارسی جانتے ہوں گے، لیکن اردو پورے بر صغیر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ اگر کسی تحریر میں پچھلا کوئی حوالہ دیا جاتا ہے تو اصل عبارت تحریر کی جاتی ہے، پھر اس کا ترجمہ یا صرف مفہوم بتایا جاتا ہے کہ ایسا کہا گیا تھا۔ پورے قرآن میں جتنے بھی پچھلے حوالہ جات ہیں کسی اور زبان میں نہیں ہیں۔ ثبوت کے طور پر صرف 3 آیتیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 سورہ نمبر 42 آیت نمبر 13، یعنی سورہ شورا کی آیت نمبر 13، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک والذی اوحینا الیک وما وصانا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ تمہارے لیے نظام میں راستہ وہی دیا، یعنی وہی دین مقرر کیا جو وصیت، جو حکم کیا نوح کو، اور جو کہ ہم نے تمہاری طرف وہی کیا یعنی حکم کیا، اور جو ہم نے اس کے ذریعے وصیت کیا تھا یعنی حکم کیا تھا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، یہ کہ اٹھو نظام کے لیے دین قائم کرو اور تم اس میں فرق نہیں کرو، یعنی ملاوٹ نہیں کرو، شرک نہیں کرو۔ شرک کرنے والوں پر بڑا بوجھ ہے، جو تم انہیں اس قرآن کی طرف پکارتے ہو، اللہ سے اس کی طرف جو یہ چاہے منتخب ہو جائے، یعنی جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 کی 49 بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ ہاں، یہ بیان کی ہوئی واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینے میں جنہیں علم دیا گیا ہے، یا ان کے مرکز میں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں صرف ظالم ہیں۔ اسی طرح تیسری آیت، آپ تیسری جگہ دیکھ لیجیے، تیسری آیت نہیں بلکہ تیسری جگہ دیکھ لیں تو یہ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 192 سے 97، یعنی سورہ شورا، اور آیت نمبر 192 سے 197 تک، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ ضرور ہر علم کے پالنے والے سے تمہارے لیے سامنے آیا ہے۔ نزل بہ روح الامین، اس میں امانت والا حکم نازل کیا گیا، یا سامنے آتا ہے اس سے امانت والا حکم، علی قلبک لتکون من المنذرین، تمہارے پلٹنے پر کہ تم ہونے کے لیے ہو پیش کرنے والوں میں سے، یعنی آپ خود بھی ہدایت کو سمجھ کر پلٹیں گے اور آپ پیش بھی کریں گے۔ بلسان عربی مبین، بیان کی ہوئی فصاحت و بلاغت والی زبان، یعنی یہ عربی مبین یعنی ایسی واضح عربی جس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں، جس میں نہ کچھ آپ ڈال سکتے ہیں نہ کچھ نکال سکتے ہیں،
جس میں نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے، کچھ نہیں ہے، ایسی زبان ہے یہ نہیں اتنی فساد و بلاغت والی زبان کو. تو یہ اس طرح ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ ضرور پہلی والی کتابوں میں بھی ہے. اولم یکن لہم آیات یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں کہ اسے بنیاد پر چلنے والے کے علماء جانتے ہیں، یعنی علم والے جانتے ہیں. تو جو بنیاد پر چلتے ہیں، بنی اسرائیل کہا جاتا ہے بنیاد پر چلنے والوں کو. تو جو بنیاد اللہ کی کتاب، اس کتاب پر جو چلنے والے ہیں، اس کے علم والے جانتے ہیں اس بات کو. جو بھی اس علم میں آئے گا وہ یقینی سی بات ہے سمجھ میں آ جائے گا. تو ان آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے پہلے بھی اسی زبان میں کتاب نازل کیا، اور ہمیشہ سے اللہ کی کتاب لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوتی ہے، اور اسے پہلے والے علماء بھی بخوبی جانتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی عربی یہ کوئی زبان والی عربی نہیں ہے جو ہم نے اب مختلف زبانیں بنا رکھی ہیں، بلکہ یہ اتنی فصاحت و بلاغت ہے، اتنی وضاحت ہے کہ نہ اس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے، نہ اس میں کچھ نکالا جا سکتا ہے، یعنی نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے. اب قرآن کو کیسے سمجھا جائے یہ میں نے پہلے ہی سمجھا دیا ہے. ایک لفظ کے ایک معنی کیوں لے رہے ہیں؟ وہ بھی اس لیے کہ ہم اپنی زبانوں سے سمجھ سکیں. ایک لفظ کے ایک معنی میں، اس میں بھی آپ لفظوں پر نہیں اٹکیے گا، بنیادی معنی میں فرق نہیں آنا چاہیے. جیسے میں نے مثال بھی دیا تھا کہ سما کا مطلب بلندی ہے، بنیادی معنی بلندی ہے. اب سما ہم آسمان کو بھی کہہ رہے ہیں، سما کردار کی بلندی ہے، اس میں بھی سما آئے گا. معاشرے کی بلندی ہے، اس میں بھی سما آئے گا. تو کس سما کی بات ہو رہی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، ہم اردو کے لفظ پر نہیں اٹکیں گے. تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے. کافی طویل گفتگو ہو گئی، تو اتنا برداشت کرنے کا شکریہ. السلام علیکم.